بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا سيدنا وهادينا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات. مومنین کرام، قبل اس کے کہ میں اپنی اس مختصر تقریر کا آغاز کروں، آپ حضرات کی اطلاع کے لیے ہمارے غریب خانے کے جو پچھلے دنوں سانحہ گزرا ہے اس میں میرا مرحوم بھتیجا اور عابد یہاں باپ ہوئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے چہلم کی مجلس 19 مئی بروز ہفتہ مسجد شاہ نجف میں 19 مئی بروز ہفتہ مسجد شاہ نجف میں ٹھیک 3:30 بجے قرآن خوانی شروع ہو جائے گی. اس کے فوراً بعد مجلس ہوگی. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. برادرم شمشاد حیدر صاحب کی بھابھی صاحبہ کے چہلم کے سلسلے میں 25 مئی بروز جمعہ مسجد شاہ نجف میں اسی طرح مجلس ہوگی. آپ حضرات سے اگر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمشاد حیدر صاحب کی طرف سے مجلس نماز مغربین کے بعد ہے 25 مئی قرآن خوانی سے. اور شوکت صاحب کے برادر مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے 18 مئی جمعہ بعد نماز ہفتہ D62 میں شوکت رضا شوکت صاحب خطاب فرمائیں گے. وقت ہے رات 8 بجے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، وقت خاصا مختصر ہے اور صرف ایصال ثواب مقصود ہے، اس لیے جس آیت کا سہارا میں نے لیا ہے اس میں پروردگار عالم حق کی پہچان بتا رہا ہے. ارشاد ہے اگر حق بھی خواہشات نفس کا پیرو ہو جائے تو پھر زمین و آسمان میں اپنے مکینوں کے فاسد ہو جائیں. ہم نے ان کا ذکر عنایت کیا ہے اور یہ اسی ذکر سے منہ موڑے ہوئے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. ہم اور آپ آپس میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس لیے اللہ نے پہچان بتایا. اللہ نے پہچان بتائی. حق وہ ہوتا ہے جو خواہشات نفس کا پیرو نہیں ہوتا. بس
اس آؤٹ لائنس پر جہاں جہاں آپ کی نگاہ جائے آپ کو حق کی پہچان ہوتی چلی جائے. اس لیے کہ تمنا تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ حق کی پہچان ہو جائے. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں. ہم اس بات کی کوشش بھی کرتے ہوں گے کہ ہمیں حق حاصل ہو جائے، لیکن حق اور باطل میں فرق ہی یہی ہے کہ باطل خواہشات نفس کا پیرو ہوتا ہے، حق خواہشات نفس کا پیرو نہیں ہوتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور جب قرآن نے فیصلہ دے دیا تو پھر ہمیں اس میں کوئی سوچنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ حق کہاں ہے، حق کدھر ہے. ہم یہ فیصلہ اپنے طور سے نہیں کر سکتے کہ ہم جس کو چاہیں اسے حق بنا دیں، جس کو چاہیں اسے باطل قرار دے دیں. نہیں، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. اب جو حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ حق کی پیروی کرتا ہے، جو باطل کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بھی پیروی کرتے ہوئے اسے حق گردانتا ہے تو پیروی کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں باطل کی پیروی کر رہا ہوں، وہ حق کی پیروی کرنے کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے کہ میں حق کی پیروی کر رہا ہوں. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب حق آپ کو پہچاننے میں دشواری ہو تو قرآن کو سامنے رکھیے اور قرآن کو سامنے رکھ کے اس بات کا فیصلہ کیجیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق وہ ہوتا ہے جو خواہشات نفس کا پیرو نہیں ہوتا، اس کے پاس اپنی نفسانی کیفیت سے وہ مبرہ ہوتا ہے. اس میں سے پہلی ہستی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رسول تو وہ ہے جو خواہشات نفس کا پیرو ہی نہیں ہے، وہ تو وہ ہے کہ جس پر ہمیشہ وحی آیا کرتی ہے، وہ وحی کا تابع ہوتا ہے، وہاں خواہشات نفس نہیں. اس لیے یہ معیار قرار دیا گیا کہ جو خواہشات نفس کا پیرو نہیں ہوتا وہ حق ہوتا ہے. اب حق کے کلمہ گو، حق کے پیرو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ حق کو پہچاننے کے لیے اس معیار کو سامنے رکھیں. دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے تم حق گردان رہے ہو وہ اپنی خواہشات نفس کے تابع ہو کے کوئی کام انجام دے رہا ہو. اگر تمہیں پہچاننے میں دیر لگے تو دیکھو ایسے موقع بھی آئیں گے تاریخ میں کہ ایسے دشمن کے سینے پر سوار ہوں گے، دشمن کے سینے پر سوار ہوں گے، تلوار میان سے باہر ہوگی، سر اس کا قلم کرنے میں ایک لمحے کی دیر ہوگی، وہ بے ادبی کرے گا تو ہٹ جائیں گے. پوچھا گیا یا علی یہ تو ایسا موقع تھا کہ اب ایک لمحے میں آپ اس کا سر قلم کر سکتے تھے. ارشاد ہوا اس کی بے ادبی نے میرے نفس کو مجبور کیا کہ میں الگ ہو جاؤں، مبادہ یہ خیال ہو کہ میں اپنے نفس کے غصے میں اسے قتل کر رہا ہوں. میں تو حق کے لیے اسے قتل کر رہا تھا، اپنے نفس کے لیے قتل نہیں کر رہا. محمد و آل محمد تھے. حق کی پہچان یا اللہ کے ذریعے سے ہوگی یا رسول کے ذریعے سے ہوگی. جب رسول کسی کے بارے میں ارشاد فرما دے، اب وقت نہیں ہے میں کسی تفصیل میں جاؤں، رسول ارشاد فرما دے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو پھر اب تو کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے. لیکن اگر پیغمبر اس مقام پر ہی رک گئے ہوتے تو یہی کافی تھا سمجھنے کے لیے. لیکن پیغمبر نے یہاں بس نہیں کیا بلکہ دست دعا بلند کیے، اللہم ادر الحق حیث دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑتا چلا جا جدھر جدھر علی مڑتے چلے جائیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. جدھر جدھر علی مڑتے چلے جائیں حق ادھر ادھر مڑتا چلا جائے گا. اب کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اب کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. ایک حق ہے ایک باطل ہے. دنیا والوں نے شکست و فتح کا معیار اس بات کو قرار دیا کہ جو قتل ہو جاتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، جو قتل کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے.
لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ قتل ہو جانا یا قتل کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جہاں حق واضح ہو جاتا ہے وہاں قاتل اور مقتول کو بیچ میں نہیں لایا جاتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ حق کا ساتھ کس نے دیا، حق کو کس نے اپنایا، حق کی مشعل کو کس نے اجاگر کیا، چاہے وہ قتل ہو گیا ہو اور چاہے وہ مقتول ہو، چاہے وہ مقتول ہو چاہے وہ کسی کو قتل کر رہا ہو۔ لیکن جب حق کی پہچان یہ ہوگی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ طاقت کس کے پاس ہے، خزانہ کس کے پاس ہے، مال کس کے پاس ہے، ثروت کس کے پاس ہے، شہرت کس کے پاس ہے، کیا وشب کس کے پاس ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ حق کے ساتھ کون ہے، وہ حق کو دوبالا کر رہا ہے۔ ورنہ آج یزید حق ہوتا حسین حق نہ ہوتے۔ حسین کا حق ہونا یہ بتا رہا ہے، حسین کا حق ہونا یہ بتا رہا ہے کہ 1400 برس کے بعد حسین کا نام اجاگر ہے۔ یزید قابل دشنام ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ تو فوج تھی، اس کے ساتھ تو خزانہ تھا، اس کے ساتھ تو مال و دولت تھی، لیکن چونکہ وہ باطل کا نمائندہ تھا اس لیے دنیا اسے باوجود یاد رکھنے کے اسے اونچا نہیں کر سکتی۔ حسین باوجود اس کے کہ 72 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے اور اپنے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کر کے یہ پیغام دے گئے کہ آج سے اب تا قیامت کبھی اس مشعل کو گل نہ ہونے دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے گی حشر تلک اب یہ روشنی باقی۔ ارباب نظر حق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو واضح انداز سے بیان کرنا، واضح انداز سے بیان کرنا ہوتا ہے، واضح انداز سے اپنانا ہوتا ہے۔ ہماری اس محفل میں کچھ لوگ فارن سروس کے لیے تشریف فرما ہوں گے، وہ اس ٹرمینالوجی سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے نان الائنمنٹ کی پالیسی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہم کسی گروپ میں نہ ہوں، نہ ہم ایک کے ساتھ ہوں نہ ہم دوسرے کے ساتھ ہوں، یہ نان الائنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی سیاست میں تو چل سکتی ہے، دین کے معاملے میں نان الائنمنٹ کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ دین کے معاملے میں نان الائنمنٹ کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ یہاں حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، یا حق کا ساتھ دو گے یا باطل کا ساتھ دو گے۔ دین کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قاتل کو بھی رضی اللہ کہو اور مقتول کو بھی رضی اللہ کہو، ظالم کو بھی رضی اللہ کہو، مظلوم کو بھی رضی اللہ کہو۔ یہ دین کے معاملے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ فلسفے کا ادنا اصول یہ ہے کہ جب دو قوتیں متصادم ہوں، جب دو قوتیں متصادم ہوں تو ایک حق پہ ہوتی ہے اور دوسری باطل پہ ہوتی ہے۔ کسی تنازع کا آپ کے سامنے ذکر آ جائے تو آپ ہمیشہ یہ کہیں گے اس میں سے ایک حق پہ ہے دوسرا باطل پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر زمین پہ پڑی کوئی ایک چیز ملے، قیمتی شے کوئی زمین پہ ملے، دو دعوے دار آ جائیں، دو دعوے دار آ جائیں، ایک کہے میرا ہے دوسرا کہے میرا ہے، تو ظاہر ہے آپ یہ فیصلہ کبھی نہیں دے سکتے کہ یہ دونوں کا ہے، یہ فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے کہ یہ دونوں کا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط بیانی کر کے کسی ایسے کا ساتھ دیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس کا نہیں ہے، یہ بات تو ممکن ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز دونوں کی ہے، یہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ تو دنیاوی مال کے معاملے میں، دنیاوی قضیوں کے معاملے میں تو آپ یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے کہ دونوں کو حق پہ قرار دیں، تو دین کے معاملے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں؟ محمد و محمد پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بیچ میں یہ باتیں کہ بزرگ ہستیاں تھیں، ہم ان کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ لاکھ نہ کہنا چاہیں لیکن تاریخ نے تو آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کی عقل فیصلہ کر لے، آپ کی عقل فیصلہ کر لے۔ اور اگر آپ کے سامنے واقعات نہیں ہیں تو پھر کم از کم اس مختصر سی تقریر میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے آپ کی رحمتوں کو تمام کروں۔ بی بی پاک کی شان میں ہدیہ سلام۔
جمع ہوا ہے، دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے آگے بڑھ کے کہا سنو، تمہارے پاس ایک حدیث ہے جسے تم حدیث عشرہ مبشرہ کہتے ہو۔ آواز آئی ہاں یہ حدیث ہے، کہا ذرا نام تو گنواؤ، ان میں کس کس کا نام ہے؟ ان میں کس کس کا نام ہے؟ اصرار بڑھا تو نام گنوانے شروع کیے، ایک نام لیا، دوسرا نام لیا، 9 تک نام لے لیے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ کہا یہ تو 9 ہوئے، تم تو 10 نام گنواتے ہو، یہ تو 9 ہوئے، تم 10واں نام تو بتاؤ۔ کہا 10واں نام تو آپ کا ہے یا علی، 10واں نام تو آپ کا ہے یا علی۔ علی نے پکار کے کہا میں تو تم سے جنگ کر رہا ہوں، یا میں جنت میں جاؤں گا یا تم جنت میں جاؤ گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ حق کا فیصلہ یہ دیکھ کے نہ کرو کہ جمعیت کس کے ساتھ ہے، مال کس کے ساتھ ہے، ثروت کس کے ساتھ ہے، دولت کس کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھو کہ باوجود بے سر و سامانی کے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھی حق کی تلقین ہوا کرتی۔ حق کبھی مروب نہیں ہوتا۔ یزید نیس نے جب امام زین العابدین سے گستاخی کر کے کہا، جملہ کہا کہ میں نہیں دہرانا چاہتا، جو جواب امام نے دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوئے، ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوئے، ہم تو ہمیشہ اللہ کے دین کے اجاگر کرنے میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوئے۔ ذلیل و رسوا تو وہ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں۔ یزید کو طیش ہے، تم ہم سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہو، نہیں جانتے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی حق پر نہ ہوتا تو دب جاتا، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں سے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں ٹوک ہے، پکار کے کہا یزید تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، قتل ہو جانا تو ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے۔ ارباب اعضاء یزید نے کہا اس جوان کو قتل کر دو، جلاد کو بلاؤ اور اسے قتل کر دو۔ مجمع کو چیرتی ہوئی ایک بی بی آگے بڑھی، یزید اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے، اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے۔ اس نے پوچھا یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ دنیا کو کیا معلوم، دنیا کو کیا معلوم، حفاظت دین امام کا فریضہ ہے، حفاظت دین امام کا فریضہ ہے، لیکن امامت کی حفاظت زینب کا فریضہ ہے، زینب کا فریضہ ہے۔ جلتے ہوئے خیموں سے امام کو اپنے پشت پہ بار کر کے جو بی بی نکلی تھی، حمید ابن مسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک بی بی اپنے دوش پر ایک جوان کو سہارا دیے ہوئے جلتے ہوئے خیموں سے لے کے آئی، وہاں بھی محافظ، یزید کے دربار میں بھی محافظ۔ ارباب اعضاء ایک مومنہ مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، جناب زینب کے ذکر پر اس مجلس کو تمام کروں۔ بی بی اپنے دل میں ایک ماں کا دل بھی رکھتی تھی، ماں تھی نا، اور محمد کی ماں، اور
محمد کی ماں ہونے کے ناطے ماں کی ممتا یقینی تھی، ضروری تھی، لیکن کیا کہنے اس ایثار کے کہ کبھی اون محمد کو یاد نہیں کیا، کبھی اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ جب اون محمد کے لاشیں گنج شہیدہ میں لا کے لٹائے گئے تو بیویاں خیموں میں ڈھونڈتی پھریں کہ زینب کو پرسا دیں، لیکن بی بی کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر کار کے خیمے میں ایک گوشے میں سجدہ ریز ملی، بیویاں قریب گئیں، دیکھا شکر کا سجدہ کر رہی ہیں، اے مالک تو نے میری مجھ دکھیا کی قربانی قبول کر لیا۔ پوری راہ کوفہ و شام میں حسین کا ماتم کرتی رہیں، کربلا سے رخصت ہوتے ہوئے حسین کے لاشیں سے لپٹ کے روئیں، اون محمد کی لاشوں سے نہیں لپٹ کے روئیں۔ دربار شام آیا، زندان شام آیا، جب رہائی ملی تو ایسے میں جب اس دمشق کے گھر میں جہاں عزائے حسینی برپا کی گئی، سرحائے شہداء آئے، ایک بیوی نے ایک سر کو اپنی گود میں لے کے پرسا لیا، اورات دمشق آئیں اور آ کے پرسا دیتی جا رہی تھیں، ایک شہید کا پرسا دیا جا رہا تھا۔ عورتوں کی نگاہ پڑی کہ 2 سر گوشے میں رکھے ہوئے، ان پر کوئی نوحہ کرنے والا نہیں، تو پھر ایسے میں ان بیویوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ اسے ان کا کوئی پرسا دینے والا نہیں؟ تو بیویوں نے نگاہ ڈالی، کہا نہیں، اون محمد کی ماں کو خدا رکھے، لیکن بھائی کے غم میں اپنے بچوں کا غم بھول گئی ہیں، اس لیے اپنے بھائی کا غم منا رہی ہیں، بچوں کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ارباب عزا قافلہ جب آخری منزل پہ مدینے پہنچا اور مدینے پہنچ کے بہت عرصے تک جناب زینب کو اپنے گھر جانے کا موقع نہیں ملا، تو ایک دن جناب عبداللہ نے یہ خواہش کی سید سجاد سے کہ اپنی پھوپھی سے کہیے کہ اب ہو سکے تو اپنے گھر آ جائیں۔ ایک دن جناب زینب نے ابا اٹھائی اور گھر پہنچی، اور جیسے ہی اون محمد کا حجرہ سامنے آیا، اون محمد کی یادیں سامنے آئیں، بلک کے روئیں۔ ارباب ماتم اون محمد کی پہلی مرتبہ یاد آئی زینب کو۔ اتنے میں جناب عبداللہ زینب کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، باہر آئے، دیکھا ایک بی بی سر نے اٹھائی بیٹھی ہوئی بیان کر رہی ہیں، پوچھا اے بی بی تم کون ہو، میرے گھر میں بیٹھ کے گریا کر رہی ہو؟ ابا کا دامن الٹا، کہا عبداللہ تم نے پہچانا نہیں، میں دکھیاری زینب ہوں، اون محمد کی ماں ہوں، اون محمد کا پرسا دینے کے لیے آئی ہوں۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ چھوڑو اون محمد کو غلام تھے آقا کے، ان کے قدموں پر سے نثار ہوئے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بھائی کربلا میں لڑا کس طرح، میرا بھائی کربلا میں جنگ کیسے کی میرے بھائی نے؟ زینب نے بھائی کی جنگ بیان کرنی شروع کی، 3 دن کا بھوکا پیاسا، جس کا 18 برس کا کڑیا جوان مارا گیا تھا، جس کا 32 برس کا بھائی عباس شانے کٹا کے نہر القمہ پہ سو رہا تھا، اس نے ایسی جنگ کی کہ کوفے کے ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اور جب یہ جنگ بیان کر رہی تھی تو زورے طلاقت میں ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہو کے جب اشارے کرنے شروع کیے تو عباس بازوؤں سے ڈھلک گئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ کی نگاہ پڑی، پوچھا ثانیہ زہرا یہ آپ کے بازوؤں پہ نشان کیسے ہیں؟ زینب کھڑی تھی، زمین پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ اگر نہ پوچھا ہوتا تو خیر تھی، تم نے پوچھا ہے تو کیسے نہ بتاؤں، ان بازوؤں میں رسن باندھی گئی۔ عبداللہ ہمیں شہر بشہر دیار بدیار پھرایا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون وعلى واسطہ محمد وعلى محمد کا ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما لے، اس کا ثواب، اس قرآن خوانی، اس مجلس الرائے، اس دین کو بقائے، اس نیاز کا ثواب، اس مرحومہ کی روح کو احسان فرما لے، پروردگار اس کے
درجات عالی فرما، اسے جوار جناب سیدہ و جناب زینب میں جگہ عطا فرما، عثمان کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان کو فرما، تمام مومنین کی حاجتوں کو پر لا، محمد وآل محمد ہماری تمام مومنین کی مغفرت فرما، زندہ برکت کی نظر فرما، تعجیل فرما، ظہور حضرت حجت علیہ السلام سارا وہاں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ملک مغفرت